السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا عزیزان ملت، بات کا موضوع آج یہی ہے کہ ایسا ہے کہ ہم لوگ ماشاء اللہ ہے مسلمان، اور جو عام لوگوں میں کیسا ہے کہ کچھ قرآنی دعائیں ہیں جس کے بارے میں وہ عجیب سا ان کا خیال ہے۔ تو بات تو میں یہاں سے اٹھاتا ہوں کہ دیکھیے، اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ کو قرآن اور حدیث سے نزدیک ہونا ہی پڑے گا، تو اللہ کی توحید آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ پچھلی قوموں کے ساتھ شرک کے لیے کیا کیا ہوا۔ اس کی بڑی مثال تو آپ مکے کی لے لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری تھے نا، ابو لہب یا اور جتنے تھے ایک دوسرے صحابی تھے، سب ایک دوسرے کے رشتہ داری تھے۔ تو جنگ کیوں ہوئی وہ پہلی والی؟ صرف شرک اور اللہ کی توحید کے لیے ہوئی۔ تو یہ اس کی قیمت ہے توحید کی، کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب گناہ معاف کر دوں گا، شرک نہیں معاف کروں گا۔ تو ان سب کے لیے میں تو یہ سلسلہ اب چلانے والا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ ابھی وہ چیز ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی میری ویڈیو میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا قرآن میں کہ منافق نماز کیسے پڑھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق ایسی نماز پڑھے گا سستی سے، یعنی وقت پر نہیں، دوسری ریاکاری سے، اور قرآن تھوڑا پڑھے گا اور جلدی جلدی رکوع سجود کرے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نماز میں میلے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ مار دوں گا۔ اب ہمیں اپنی نماز کا ہی جائزہ لینا ہے کہ ہماری نماز کہاں ہے اور کس درجے میں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں قرآن ہی کی طرف رجوع ہونا ہے اور حدیثوں کی طرف ہی رجوع ہونا ہے۔ اللہ کا حکم اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی ہماری فلاح ہے، ہمیں جنت ہے، جو بھی اللہ کے انعامات ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری بات ہو، کیونکہ شرک اور بدعت بالکل نہیں۔ کل بدعہ فی کل اللہم صلی علی سیدنا محمد، ساری بدعتیں جو ہیں ضلالت ہے اور ساری ضلالت جہنم میں جائے گی۔ تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ ہم کس طرح کی کوئی بدعت میں تو نہیں مبتلا ہے، اور اس سے اور شرک سے۔ تو پھر اس کے بعد آپ کو توحید سمجھ میں آئے گی، اور اس کے لیے قرآن بہترین ہے۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ جو کوئی بولتے ہیں عام لفظوں میں باتیں چلتی ہے، ہم بھی سنتے ہیں مت پڑھو قرآن بہک جائیں گے، تو وہ خود بہکے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ جب فرما رہے وہ ہدایت ہے، تو جاہل کیسا کہیں گے کہ اس میں سے بہک جاؤ گے؟ اس لیے دیکھو ایک سادی بات میں آپ کو بتاؤں، ایک دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تو کوئی بھی مصیبت کے وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ایک عام طبقہ، میں بھی مراد آباد سائڈ گیا تھا مہمانداری میں، وہاں تو میں نے پڑھا کوئی چیز گھومی، ارے بولے تایا کون مر گیا ہے کیا؟ تو یہ ہے ہمارے لوگ کے قرآن فہمی، دین فہمی۔ تو عزیز دوستوں اس کا بہت خیال رکھیں کہ شرک اور بدعت سب آپ کو چھٹکارا دلائیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی۔ اور اللہ تعالیٰ سے بھی آپ دعا کرتے رہیے کہ یا اللہ تو ہمیں شرک اور بدعت کی نجاست سے بچا لیجیے اور ہمیں توحید پرست بنا دیجیے۔ تو یہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ میں بھی مختصر یہی ڈالا ہوں کہ بھئی لوگ سمجھ تو لیں بات کو، کیا کہ بس خالی اٹھائے منہ کو زبان لگا دیے، ہاں کہیں سے کچھ بھی نہیں۔ جب قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، تو کیسے کیا ہوگا اس میں سے؟ ہاں اب یہ ہے کہ اور ایک بڑی چیز ہے یہ کہ جب آپ دنیا بھر کی زبانیں سیکھتے ہیں تو عربی کیوں نہیں سیکھتے، تاکہ جو لوگ تم کو اکساتے ہیں بھڑکاتے ہیں اچھی عربی آئے گی۔ آپ کے سامنے آیتیں پڑھی انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ اور بھائی سادی آیت ہے واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، اس میں کوئی فتنہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ تو آپ سمجھ ہی جائیں گے نا، کوئی جھگڑا نہیں ہے اس کے اندر۔ چلو اور جو جیسے واقعات آتے ہیں حدیث میں کہ بھائی جیسا سورہ انعام میں بھول رہا ہوں، اللہ معاف فرمائے، آیت نمبر کچھ 255 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پچھلی قوم کا ایک آدمی تھا جس کو میں اپنی آیتوں کے ذریعے اٹھا رہا تھا، بات تفسیر میں ہے، لیکن وہ دنیا کا کتا بن گیا۔ تو وہاں پہ تشریح کی ہے علماء نے، کتا کا حال یہ ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہو تو بھی اس کی زبان سے رال ٹپکے گی، اس کا پیٹ خالی ہو
تو بھی راہ ٹپکے گی. اب کوئی اس کی طرف ہڈی بھی پتھر بھی اچھال دے تو سمجھے گا ہڈی ہے, وہ دھوکے میں چلا جائے گا ادھر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اتنا بڑا دھوکہ ہے دنیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری امت میں ایک آدمی تھا ایسا ایسا میری قوم میں میری, تو اس کے لیے میں نے بہت بڑا سوچا تھا, لیکن وہ دنیا کا کتا بن گیا اور اپنے آپ کو دنیا کی اس میں ڈال کر اپنے آپ کو ختم کر لیا. تو ہم بھی سوچیں, بنی اسرائیل قوم تھی, ان کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس کتاب ہے اور وہ جھگڑ رہے ہیں. تو بولے ان کی مثال ایسی ہے کہ گدھے پر آپ کتابیں لاد دیجئے, گدھا کیا سمجھے گا اس کو, گدھا یہ سمجھے گا میرے پہ بوجھ ہے. تو ایسا ہمارا حال نہ ہو. قرآن ہمارے سامنے ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. میرے بھائیوں, ہم کوشش کریں اور اپنے آپ کو شرک اور بدعات سے الگ کرتے ہوئے اللہ کی توحید پر لا کر کھڑا کر لیں, اور جو کچھ ہوگا اللہ کی ذات سے ہوگا, اس بات کا یقین اپنے دل میں رکھیں. اور حالات جو بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر طرح سے فرماتے ہیں. میں اس کو ابھی کیا ہے کہ میں اکثر و بیشتر یہ سوچتا ہوں کہ وہ بڑی ہو جائے گی ویڈیو, تو لوگوں کا ایسا ہے کہ جو مصروفیت ہے اس میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے وہ دیکھ لیں گے, زیادہ بڑی ہوئی تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں. بہرکیف اللہ یہ میری کوشش کو کامیاب کرے, ہمارے آپ کے درمیان قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین ہمارے سمجھ میں آئے, اور اللہ ہمیں توفیق دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور عزیزو, یہ ویڈیو کو میرے آپ شیئر بھی کیجئے, سبسکرائب بھی کیجئے. کیا ہے وہ, مجھے خیر کوئی لالچ نہیں ہے, میں چاہتا ہوں بات زیادہ سے زیادہ دور تک پہنچ جائے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.